اونٹ اور گھوڑے کو آرام دیے بغیر ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل تھا۔ عالی ہمت الجائی نے 2 ماہ سے زیادہ قید کی صعوبتیں برداشت کی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ذرا تھکن نہ آئی تھی۔ وہ تیمور کو پیدل چلتے دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی، لیکن چہرے پر ہر دم شگفتگی طاری رہتی۔ آدھی منزل پر جب تیمور نے قیام کیا تو الجائی خاتون نے مسکرا کر کہا کہ میرے سردار، ابھی سفر ختم نہیں ہوا، دیکھیں تقدیر آگے کیا دکھاتی ہے۔ تیمور نے نظر اٹھا کر الجائی کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو اس کی تمام تھکن جیسے دور ہو گئی۔ سمرقند میں جنازوں کی تلاشی پر سختیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ میت کو دفن کرنا مشکل ہو گیا۔ شہر کے قبرستانوں پر پہرا لگا دیا گیا اور مغل حاکموں نے پوری سلطنت میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جس شخص کے کوئی فوت ہو جائے وہ جنازہ اٹھانے سے پہلے مغلوں کی فوجی چوکی پر اس کی اطلاع درج کرائے اور جب تک مغل فوجی تحقیقات نہ کر لیں جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ مولانا زین الدین نے قبرستان میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں اور وہ شہر سبز واپس آ گئے تھے۔ اب وہ مجاہدین کے اجتماع کے لیے دوسرے ٹھکانوں پر غور کر رہے تھے۔ غیر ملکی قبضے کے خلاف جس کسی ملک میں ایک بار آزادی کی تحریک شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ذرائع خود بخود پیدا کر لیتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ملک میں مرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی اور اسی لحاظ سے شادیوں کی تعداد میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ شادیوں کا یہ اضافہ شہر سبز میں کچھ زیادہ ہی ہوا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی گھر میں شادی کا ہنگامہ ہوتا، باجے بجتے، کھانے پکتے اور مہمان اکٹھے ہوتے۔ ادھر مغلوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ تیمور اب واپس آ گیا ہے اور پوشیدہ طور پر مغلوں کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مغل اور زیادہ محتاط ہو گئے اور جہاں بھی تاتاریوں کے گھر کوئی تقریب ہوتی وہ آ دھمکتے۔ مفاد پرستوں اور ملک کے غداروں نے مغلوں کے کان میں یہ بات ڈالنا بھی شروع کر دی کہ شادی کے اکثر اجتماع فرضی ہوتے ہیں اور لوگ اس بہانے یکجا ہو کر بغاوت کے منصوبے بناتے ہیں۔ مغلوں کو مولانا زین الدین کی سرگرمیوں کی خصوصیت سے اطلاع دی گئی تھی، لیکن مولانا کی مذہبی شخصیت کچھ ایسی با اثر تھی کہ مغل ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پھر انہیں مولانا کے خلاف ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملا تھا جس کی بنا پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی۔ بہرحال مفاد پرست مولانا کو رنگے ہاتھوں پکڑوانے کے لیے پوری تگودو کر رہے تھے۔ ان دنوں مغل حاکم الیاس خواجہ اپنے سپہ سالار بیکجک کے ساتھ شہر سبز کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ مغلوں نے قصر سفید میں تیمور کی حویلی کو خالی کروا کر اس میں اپنی چھاونی قائم کی تھی۔ مغل حاکم کا یہ دورہ خالی از علت نہ تھا، اس نے سوچا کہ اگر تیمور واقعی واپس آ گیا تو وہ اپنے شہر سبز میں ضرور آئے گا۔ اسی لیے الیاس خواجہ نے اپنا دورہ طویل کر دیا تھا، بلکہ شہر سبز کو عارضی طور پر اپنا مستقر بنا کر وہیں پر ڈیرا جمائے پڑا رہا۔ الیاس خواجہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شہر سبز کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ دائیں بائیں مشہور تاتاری غدار جعفر اور صادق چل رہے تھے۔ الیاس خواجہ کو ایک بڑی حویلی میں کافی روشنی نظر آئی۔ حویلی کا پھاٹک بند تھا اور چھوٹے دروازے سے لوگ اندر باہر جا رہے تھے۔ پھاٹک کے باہر کھانا پک رہا تھا۔ الیاس خواجہ نے پوچھا کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ غدار جعفر نے جواب دیا کہ مغل بادشاہ یہاں شادی ہو رہی ہے۔ کہیں یہ شادی بھی تو کوئی دھوکہ نہیں ہے؟ الیاس خواجہ نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مرنے والوں کی خبر ہماری چوکیوں پر دی جاتی ہے اسی طرح شادیوں کا بھی اندراج کیا جائے تاکہ لوگ بلا وجہ ہی ایک جگہ اکٹھا نہ ہو سکیں۔ اس شاہی فرمان کا کل ہی اعلان کر دیا جائے گا شاہ معظم، دوسرے غدار صادق نے کہا۔ اس سلسلے میں ہم وفاداروں نے یہ انتظام اپنے طور پر کیا ہے کہ جب کہیں شادی ہوتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ تمہیں اس شادی کی خبر تھی؟ الیاس خواجہ نے ایک دم سوال کیا۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں خان اعظم، جعفر نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ ہمارے آدمیوں نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ اس حویلی میں آج شادی کی تقریب منعقد ہوگی۔ الیاس خواجہ نے مسلمانوں کی شادی کی رسومات کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن اس نے آج تک شادی کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ اسے شوق پیدا ہوا کہ اس تقریب میں شریک ہو کر خود رسومات کو ادا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بولا، کیا ہم تقریب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہماری شرکت سے مسلمانوں کے مذہب کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ نہیں مغل بادشاہ، صادق نے کہا، شادی میں تو ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، میں بھی آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ صادق گھوڑا بڑھا کر حویلی کے پھاٹک پر پہنچا۔ گیٹ پر 2 مسلح تاتاری پہرا دے رہے تھے۔ پہرے داروں نے صادق کو فوراً پہچان لیا۔ صادق اور جعفر دونوں مشہور غدار تھے اور ان سے تاتاریوں کا بچہ واقف تھا۔ مغلوں نے ان دونوں کو اہم عہدے سپرد کر رکھے تھے۔ تاتاری پہرے داروں نے جھک کر انہیں سلام کیا۔ پھاٹک کھول دو، مغل بادشاہ شادی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، صادق نے بڑے غرور سے حکم دیا۔ تاتاری پہرے دار اسے آتا دیکھ کر ہی گھبرا گئے تھے، مگر انہوں نے ہمت سے کام لیا۔ ایک بولا، خوش آمدید سردار صادق، یہ تو ہماری بڑی عزت افزائی ہوگی کہ شادی میں بادشاہ شریک ہوں، لیکن اندر کچھ پردہ دار خواتین بھی موجود ہیں، میں ابھی انہیں پردے میں بھیج کے مغل بادشاہ کے لیے مسند کا انتظام کرتا ہوں۔ پہرے دار نے جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور بھاگ کے اندر چلا گیا۔
اندر جا کے اس نے چھوٹے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پھر دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جہاں 100 کے قریب تاتاری جوان اور بوڑھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بدحواس پہرے دار کو دیکھ کے وہ لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ غضب ہو گیا مولانا۔ پہرے دار نے مولانا زین الدین کو مخاطب کیا، مغل بادشاہ غداروں کے ساتھ پھاٹک کے باہر کھڑا ہے، وہ شادی میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ تاتاری گھبرا اٹھے، انہوں نے بڑی حیرت سے مولانا کو دیکھا۔ مولانا بولے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صادق اور جعفر جیسے غداروں کی موجودگی میں یہ وقت تو ایک نہ ایک دن آنا ہی تھا، ہم اس دن کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ مولانا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، انہیں سامنے عاصم کھڑا دکھائی دیا، وہی عاصم جو کفن پہن کے قبر میں دفن ہونے کے لیے تیار ہوا تھا۔ مولانا نے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، عاصم آج کی بارات کے تم دولہا ہو۔ عاصم نے مولانا پر حیرت بھری ایک نظر ڈالی، پھر تعمیل حکم میں سر جھکا لیا، عاصم کو دولہا بنایا جائے۔ مولانا نے قریب کھڑے کسی آدمی سے کہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، آپ حضرات میرے ساتھ مغلوں کے استقبال کے لیے چلیے۔ مولانا نے کمرے سے قدم نکالا، تمام باراتی جو کہ حقیقت میں تاتاری مجاہد اور سرفروش تھے ان کے پیچھے ہو لیے۔ حویلی کا گیٹ کھول دیا گیا۔ مولانا زین الدین نے تمام باراتیوں کے ساتھ الیاس خواجہ کا استقبال کیا۔ جعفر اور صادق کو الیاس خواجہ کے ساتھ دیکھ کر مولانا کا خون کھول گیا، لیکن ان غداروں پر توجہ دینے کی بجائے مولانا نے آگے بڑھ کر الیاس خواجہ کو خوشامدید کہا۔ زہ نصیب، مغل بادشاہ ہم غریبوں کی محفل میں تشریف لائے، اس عزت افزائی کے لیے ہم لوگ آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اسی وقت مولانا کی نظر چند مغل سواروں پر پڑی جو ایلچی بہادر اور جاکو برلاس کو گھیرے کھڑے تھے۔ مولانا کی سمجھ میں فوراً سارا معاملہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، اے شاہ تاتار، آپ کے سواروں نے ہمارے مہمانوں کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ الیاس خواجہ کے بولنے سے پہلے ہی بیک جگ کا بھیانک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ گھوڑا بڑھا کر مولانا کے پاس پہنچا اور بولا، یہ دونوں تیمور کے دوست ہیں اور حکومت کے باغی، ہم انہیں سزا دیں گے۔ مولانا تو سر سے کفن باندھے ہوئے تھے، کڑک کے بولے، اے حاکم تاتار، یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ تیمور اسی شہر کا رہنے والا تھا، اسے ہم جانتے ہیں، لیکن غلطی تیمور نے کی ہے۔ آپ اسے پکڑ کے جو چاہے سزا دیجئے، ہم پر امن شہریوں پر زیادتی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تیمور کے دوست کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر تم بھی تیمور کے دوست ہو تو تمہیں بھی ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور بیک جگ نے تلوار کھینچ لی۔ تاتاریوں نے مولانا زین الدین کو خطرے میں دیکھا تو ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی اور ان کے ہاتھ بھی تلوار تک پہنچ گئے۔ مولانا نے بڑی دانائی سے حالات کو سنبھالا اور بولے، اے شاہ تاتار، اگر آپ ایلچی بہادر اور جاکو برلاس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم انہیں اتنی مہلت ضرور دیجیے کہ یہ دونوں اس شادی کی رسم کو مکمل کر لیں۔ الیاس خواجہ دیکھ رہا تھا کہ بیک جگ کی بیہودہ گفتگو نے تاتاریوں کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ مارنے مرنے پر نظر آ رہے تھے۔ اگر اس وقت خون خرابہ ہوا تو اس کی خبر خان اعظم تک ضرور پہنچے گی۔ تاتاری یہی شکایت لے کر جائیں گے کہ مغلوں نے ایک مذہبی فرض کی ادائیگی سے انہیں روکا ہے اور قتل و غارت کرنے لگے۔ بیک جگ کا دوسرا قہقہہ بھی اسی وقت تک بلند ہو چکا تھا اور اب وہ کوئی اور بیہودہ بات کہنے والا تھا۔ الیاس خواجہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور مولانا سے نرمی سے بولا، اے بزرگ، اگر یہ دو تاتاری اس رسم میں شریک نہ ہوں تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ اے شاہ تاتار، ان دونوں کی شادی میں شرکت اس لیے ضروری ہے کہ نکاح کے گواہ ہیں۔ مولانا نے بڑی متانت سے وضاحت کی، ہم مسلمان شادی کے وقت دلہا اور دلہن کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، یہ رضامندی گواہوں کے سامنے حاصل کی جاتی ہے۔ اس نکاح کے لیے ایلچی بہادر اور جاکو برلاس منتخب ہو چکے ہیں، ان کی گواہی کے بغیر نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ان مسلمانوں کی رسمیں بھی کس قدر واہیات ہیں۔ بیک جگ نے قہقہہ لگاتے ہوئے پھر دخل دیا، مغل سپہ سالار اپنی زبان بند رکھو۔ مولانا چیخ پڑے، پھر وہ الیاس خواجہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، شاہ تاتار، سپہ سالار کو ہمارے مذہب کی توہین سے روکا جائے، ہم مغلوں کے وفادار ہیں، خان اعظم نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ تاتاریوں کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا۔ الیاس خواجہ بیک جگ کی باتوں سے چڑھ گیا تھا۔ اس نے صادق سے پوچھا، تاتاری سردار، یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا شادی میں گواہوں کی شرکت ضروری ہے؟ یہ بزرگ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں۔ صادق مولانا سے نظریں چراتے ہوئے بولا، مذہب کے معاملے میں ان کا کہنا حرف آخر ہے، گواہ کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ مولانا درست فرماتے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ الیاس خواجہ نے فوراً حکم صادر کر دیا اور آئندہ کسی تاتاری کو اس وقت تک گرفتار نہ کیا جائے جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ مولانا کی بروقت فراست نے ایلچی بہادر اور جاکو برلاس کی جان بچائی۔ اگر وہ بیک جگ کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ شاید انہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ ایلچی بہادر نے بعد میں مولانا کو بتایا کہ وہ دونوں منصوبے کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مغل سواروں کو حویلی کے باہر کھڑے دیکھا، انہیں خطرہ محسوس ہوا تو وہ الٹے پیروں واپس ہوئے۔ مغلوں کو شبہ ہوا اور انہوں نے گھوڑے دوڑا کر انہیں پکڑ لیا۔
پھر جعفر اور صادق نے مغلوں کو یہ بتایا کہ ہم دونوں تیمور کے خاص آدمی ہیں، بس اس جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اندر کمرے میں صاف ستھرا فرش بچھا دیا گیا تھا۔ مولانا الیاس خواجہ اور چیدہ چیدہ مغل سرداروں کو ساتھ لے کر کمرے میں آ گئے۔ مغل محافظ دستوں نے کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چوکس ہو کر پہرا دینے لگے۔ عاصم سر پر صحرا باندھے فرض پر ایک طرف بیٹھا تھا۔ الیاس خواجہ اور بیک جک دلہا کے سامنے بیٹھ گئے۔ جعفر اور صادق نے دلہا کے بائیں جانب نشست سنبھال لی۔ مولانا صاحب خانہ کو ساتھ لے کر وضو کرنے کے بہانے کمرے سے نکل گئے۔ مولانا اور صاحب خانہ دونوں کے پیر ڈگمگا رہے تھے۔ صاحب خانہ نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا ہوگا مولانا؟ تمہارے کوئی لڑکی ہے؟ مولانا نے صاحب خانہ سے دوسرا سوال کیا۔ نہیں مولانا، میرے تو لڑکے ہی لڑکے ہیں۔ صاحب خانہ نے حقیقت بیان کر دی۔ گھر میں کوئی بھی جوان لڑکی موجود ہے؟ جی، وہ کچھ خواتین مہمان آئی ہیں، ان کے ساتھ شاید کوئی لڑکی ہو۔ صاحب خانہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چلو مجھے زنان خانے میں لے چلو۔ مولانا نے صاحب خانہ کو حکم دیا۔ مولانا زین الدین کو شہر سبز میں سب ہی جانتے تھے، ان کا ہر گھر میں بلا تکلف آنا جانا تھا۔ فاتحہ درود کے لیے مولانا کو گھروں میں جانا پڑتا تھا۔ صاحب خانہ اور مولانا زنان خانے میں پہنچے تو تمام خواتین نے انہیں اٹھ کر سلام کیا۔ مولانا نے دعا دے کر پوچھا کہ تم میں کوئی کنواری لڑکی ہے؟ خواتین نے مولانا کے اس عجیب سوال پر حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ مولانا نے پھر اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، میری بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت 100 تاتاریوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ تاتاری محب وطن اور آزادی کے پروانے ہیں۔ یہ ملک تاتار کو مغلوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مغلوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان جاں فروشوں کو ہم نہیں بچا سکتے، صرف ایک کنواری لڑکی ذرا سی قربانی دے کر انہیں بچا سکتی ہے۔ میری کوئی ایسی بیٹی جو آزادی کے 100 پروانوں کو مغلوں کے ہاتھوں سے بچا لے۔ عورتوں میں سے ایک نوخیز لڑکی آگے بڑھی۔ برابر کھڑی ہوئی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے آہستہ سے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی کہ ماں، اگر میں اپنی جان دے کر بھی 100 مجاہدوں کو شہید ہونے سے بچا سکوں تو تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ شاباش بیٹی، مولانا کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لڑکی بڑھ کر مولانا کے پاس آئی، کہنے لگی کہ فرمائیے بزرگ مولانا، آپ ہماری جنگ آزادی کے راہبر ہیں، میں آپ کے حکم پر سر کٹانے پر آمادہ ہوں۔ خدا ہر تاتاری دوشیزہ کو تمہارے جیسا حوصلہ دے۔ مولانا نے دعا کی اور عورتوں نے آمین کہہ کر اس دعا میں شرکت کی۔ مولانا نے لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ لڑکی نے حیا سے نظریں جھکا لیں اور بتایا کہ اس کا نام جمالی ہے۔ اور تمہارے خوش نصیب باپ کا کیا نام ہے؟ لڑکی کی ماں نے درد بھرے لہجے میں کہا، جو کہ لڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں مولانا۔ سنو بیٹی جمالی، ہم 100 آدمی شادی کا اعلان کر کے اس جگہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن غداروں نے مغلوں سے مخبری کر دی۔ مغل سواروں نے حویلی کو گھیر لیا ہے۔ اگر ہم اس اجتماع کو شادی ثابت نہ کر سکے تو ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے عاصم ولد عبد الرحمن کو دلہا بنا کر محفل میں بٹھا دیا ہے، تم اس کی دلہن ہوگی۔ گواہوں کے سامنے تمہیں عاصم کو قبول کرنا ہوگا۔ جی مولانا، مگر لڑکی گھبرا گئی۔ بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، لیکن اس وقت تم تاتاریوں کو بچانے کے لیے عاصم کو قبول کر لو۔ مولانا لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے واپس ہوئے۔ 2 قدم چل کے ایک دم رکے۔ لڑکی کی ماں سے پوچھا، مرحوم کا نام کیا تھا؟ الہی بیگ، لڑکی کی ماں نے جواب دیا۔ مولانا صاحب خانہ کو لیے بڑی تیزی سے زنان خانے سے باہر آ گئے۔ مولانا نے باہر آ کر پانی سے 3 کلیاں کی، پھر محفل میں جا کر بیٹھ گئے۔ جعفر اور صادق اس محفل میں بڑی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ ہر تاتاری انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے جلد رخصت ہونا چاہتے تھے، اس لیے صادق نے مولانا سے کہا، مولانا محترم، بسم اللہ کیجئے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مولانا نے ایسی قہر آلود نظروں سے جعفر اور صادق کو دیکھا کہ وہ سٹپٹا گئے۔ ایک طرف ایلچی بہادر اور برلاس دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ مولانا نے انہیں قریب بلا کر کہا، جاؤ اندر سے اجازت لے آؤ۔ لڑکے کا نام عاصم ولد عبد الرحمن اور ناقد خدا کا نام جمالی بنت الہی بیگ ہے۔ ایلچی اور جاکو چلنے لگے تو مولانا نے روک کر کہا، 2 گواہوں کو اور ساتھ لیتے جاؤ۔ اس وقت صادق جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں گواہ کی حیثیت سے جاؤں گا۔ صادق کی دیکھا دیکھی جعفر نے بھی خود کو دوسرے گواہ کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ مولانا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ چاروں وکیل اور گواہ صاحب خانہ کے ساتھ اجازت لینے کے لیے اندر چلے گئے۔ مولانا اس وقت بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا، مگر صادق اور جعفر کے اندر جانے سے ان کے تمام منصوبے پر پانی پھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد گواہ اور وکیل دلہن کی اجازت لے کر واپس آ گئے۔ مولانا نکاح پڑھیے، صادق نے واپس آتے ہی تحکمانہ انداز میں کہا۔ مولانا کے لیے سوائے نکاح پڑھنے کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ دلہا سے پوچھنے کے بعد انہوں نے بلند آواز سے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس کے بعد ہر طرف سے مبارکباد کی آواز بلند ہوئی۔ جعفر اور صادق فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
الیاس خواجہ بھی اپنے مغل سرداروں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ مولانا نے رسمی طور پر انہیں ضیافت کی پیشکش کی مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ دراصل جعفر اور صادق میں اب بکھرے ہوئے تاتاریوں سے آنکھ ملانے کا حوصلہ باقی نہ رہا تھا۔ عاصم اور جمالی کی شادی کا ڈرامہ مکمل ہو گیا۔ مولانا زین الدین نے 100 تاتاریوں کو موت کے چنگل سے نکال لیا، لیکن جب مولانا مغلوں کے واپس جانے کے بعد جمالی اور اس کی والدہ کے تعاون کا شکریہ ادا کرنے ان کے پاس گئے تو وہاں اس ڈرامے نے ایک نئی ہی صورتحال اختیار کر لی۔ مولانا نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سراسر قومی مفاد کے تحت تھا، اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد یا خواہش پوشیدہ نہ تھی۔ عاصم اور جمالی نے جو تعاون کیا وہ بھی ایک قومی تقاضا تھا۔ مولانا زین الدین خوش اندر پہنچے اور جمالی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، جمالی بیٹی، تم نے اور تمہاری والدہ نے جس تعاون اور قومی ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے میں اور تمام تاتاری مجاہدین تمہارے شکر گزار ہیں۔ اب تمہارے سامنے ایک شرعی نقطہ بیان کرتا ہوں جو تمہارے شکوک و شبہات دور کر کے تمہیں مطمئن کر دے گا۔ شرع محمدی میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی بے گناہ کی جان بچانے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے اور اس جھوٹ میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد پوشیدہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جھوٹ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نکاح محض تاتاریوں کی جان بچانے کے لیے پڑھا گیا تھا، اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت یا حقیقت نہیں ہے۔ تم پہلے ہی کی طرح ناقد خدا اور دوشیزہ ہو، تم قطعی آزاد ہو، جہاں چاہو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو۔ جمالی جیسے خواب سے چونک پڑی، اس نے مولانا کو حیران نظروں سے دیکھا اور بولی کہ بزرگ مولانا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے قربانی مانگی، میں نے سچے دل سے پیش کر دی اور اسی سچے دل سے میں نے عاصم کو اپنا شوہر قبول کر لیا ہے۔ اب میں شرعی حیثیت سے عاصم کی بیوی ہوں اور کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نہ میں عاصم سے آزادی چاہتی ہوں، عاصم جب چاہیں مجھے رخصت کرا کے لے جا سکتے ہیں۔ مولانا کو پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مولانا کا خیال تھا کہ وہ حقیقت بیان کر کے اس نکاح کو منسوخ کرنے کا فتویٰ دے کر عاصم اور جمالی کو مطمئن کر دیں گے، لیکن جمالی کا یہ اعلان کہ اس نے عاصم کو خلوص دل سے قبول کرتے ہوئے ہمکاری بھری تھی مولانا کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا، جمالی بیٹی، تمہارے بیان کی روشنی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ کم از کم تمہاری طرف سے اس نکاح کو شرعی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس سلسلے میں عاصم سے گفتگو کرتا ہوں، اگر وہ بھی آمادہ ہے تو میں ابھی تمہاری رخصتی کا بندوبست کروں گا۔ تم بالکل اطمینان رکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری مرضی بہر صورت مقدم رہے گی۔ مولانا جمالی کے پاس آنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہہ آئے تھے کہ وہ چاہیں تو اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ نئی صورتحال کے پیش نظر انہیں اپنی حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دینا ہوگا۔ چنانچہ جب مولانا واپس آئے تو تقریباً تمام لوگ واپس جا چکے تھے۔ ایلچی بہادر، جاکو برلاس اور کچھ تاتاری ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مولانا نے واپس آتے ہی بڑی رازداری سے پوچھا، بیٹے عاصم، تمہاری قربانیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ آج بھی تم نے جس فرمانبرداری کا ثبوت دیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہاں یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا نکاح جمالی بنت الہی بیگ سے شرعی حیثیت سے ہو گیا ہے تو کیا تم جمالی کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے جانے پر تیار ہو؟ عاصم نے بڑی حیرت سے مولانا کو دیکھا، بولا، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے حکم دیا کہ دلہا بن جاؤ، میں نے اس کی تعمیل کی۔ میں جانتا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مغلوں کو مطمئن کرنے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے، اس لیے میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ جمالی میری طرف سے آزاد ہے، اس پر میں کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جمالی واقعی بڑی حوصلہ مند لڑکی ہے جس نے بلا جھجک اس فرضی عقد میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ مولانا کے لیے عاصم کا جواب قطعی غیر متوقع تھا۔ ان کی الجھن میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ عاصم، شاید تم نے جمالی کو نہیں دیکھا، میرے خیال میں اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جن کی خواہش ایک جوان کو ہونا چاہیے۔ جمالی ایک نیک تینت، سمجھدار اور خوبصورت بچی ہے۔ اگر تم اپنا اطمینان کرنا چاہو تو اس سے تمہاری بالمشافہ گفتگو کا انتظام کر سکتا ہوں، شرع اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ عاصم بڑے اضطراب اور تذبذب کے عالم میں تھا۔ وہ مولانا جیسے فرشتہ صفت سراپا ایثار ہستی کے لیے گستاخی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے مولانا کو بھی مطمئن کرنا تھا۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، بزرگ محترم، جمالی واقعی قابل قدر لڑکی ہے، میں اس کی جرت اور حوصلے کا قائل ہوں، لیکن جب میں نے جمالی کو نکاح کے وقت دل سے قبول ہی نہیں کیا تو یہ عقد ہوا ہی نہیں۔ میں جمالی سے گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ عاصم بیٹے، بات سمجھنے کی کوشش کرو، مولانا نے اسے سمجھایا۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ میں نے جمالی کو یہ کہا تھا کہ تمہارا نکاح عاصم کے ساتھ مصلحت وقت کے تحت کیا جا رہا ہے اور بعد میں اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔ وہ معصوم اسے سچ مچ کا نکاح سمجھ بیٹھی۔ اب وہ کہتی ہے کہ عاصم میرے شرعی شوہر ہو گئے ہیں، وہ تم سے جدا ہونے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے رخصت کرا کے گھر لے جاؤ، تمہیں بہترین بیوی مل جائے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے جمالی کو نکاح کے وقت دل سے قبول نہیں کیا تھا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایجاب و قبول کی رسم دوبارہ ادا کر لیتے ہیں۔
لیکن مولانا محترم، عاصم بڑی بے بسی سے بولا، میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ صرف 6 ماہ پیشتر میرا نکاح ہو چکا ہے؟ میں تو ان ہنگامی حالات میں شادی کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ چچا زاد اور بچپن کی منگیتر ہے۔